علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہماری دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، وہ کون سے موانع ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص ہے، وہ لمبے سفر سے آتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، یقول یا ربی یا ربی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میری دعا کو قبول فرما لے، میری دعا کو قبول فرما لے، لیکن ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغدی بالحرام فأنى يستجاب له، اس کے کپڑے حرام کے، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی کمائی حرام کی، اس کی پرورش حرام کی، تو ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے؟ تو سب سے پہلی چیز جو پتہ چلتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم حرام کمائی کھاتے ہیں، حرام کپڑے پہنتے ہیں، ہماری پرورش حرام کمائی کی ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لہذا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم حلال کمائی کمائیں، چاہے کم ہی کمائیں لیکن حلال کمائی کمائیں، تب جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے اور کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ بڑا جلد باز ہوتا ہے، خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی دعا کر رہا ہوں تو فوراً میری دعا قبول ہو جائے، حالانکہ ایسے انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک انسان جلد بازی کا شکار نہیں ہوتا ہے تب تک اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، انسان جب جلد بازی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لہذا ایسے انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر، مسلم کی روایت کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی صفات یہ ہے کہ ایک انسان ہے وہ گناہ کے کام کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، جیسے کوئی شراب کی فیکٹری کھول رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر کامیاب کرتے، یہ گناہ کے کام ہے، اس کی کامیابی کی دعا کر رہا ہے، تو گناہ کے کام کی اگر کوئی انسان دعا کر رہا ہے تو ایسی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان رشتے ناطے کو توڑتا ہے تو ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان جلد بازی کا شکار نہیں ہوتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر انسان جلد بازی کا شکار ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی یہ ہے کہ تم میں کا کوئی شخص یہ کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا تو کیا اللہ کی بارگاہ میں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نے ہاتھ پھیلایا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جلد بازی ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ پر، اے اللہ کے بندو تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیزیں کس وقت میں تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مصلحت کو جانتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ ان چیزوں کو تم سمجھو، اگر ابھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہے، لہذا انسان کو جلد بازی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جب تم دعا کرو تو پورے عزم کے ساتھ دعا کرو، پورے حوصلے کے ساتھ دعا کرو اور پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تم ایسے مت دعا کرو، لا تقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، تم میں سے کوئی ایسے نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تم میری مغفرت فرما دے اگر تو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا نہیں کرنا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تو میری مغفرت فرما دے، اگر تو چاہتا ہے تو میرے اوپر رحم کر دے، ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرنے ہیں، بلکہ کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو پورے عزم کے ساتھ کرنی ہے، پورے حوصلے کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میری دعا کو سننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو میری بگڑی کو بنا سکے، میری پریشانی کو حل کر سکے، تو ہی ایسی ذات ہے جو میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لہذا ان تمام صفات کو سمجھیں، ان تمام شرائط کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اس میں غور و فکر کریں اور جو موانع ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں اور اخلاص و للہیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیک تمناؤں کی تکمیل فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔